نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، نماز کی سیریز میں ہم اس نشست میں یہ بتائیں گے کہ اس نماز کے اہتمام میں ہمارے لیے اسلامی اخوت اور معاشرت اور اسلامی نظام حکومت کا ایک مکمل نقشہ اور آئیڈیا اس کے اندر ہمارے لیے موجود ہے۔ مثلا ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں 5 وقت پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنے کے لیے اہل ایمان باہم مل کر اجتماعی طور پر کوشش کر کے ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ وہ مسجد وہ مقام ہوتا ہے جہاں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ مسلمان باہم مل کر اس بات کی جد و جہد اور کوشش کریں کہ اللہ کا جو حکم ان کو ملا ہے اقیم الصلاۃ ہی کی طرح اقیم الدین، دین قائم کرو، تو دین کے قائم کرنے کے لیے بھی وہ ایک جگہ کا انتخاب کریں، ایک ملک کا انتخاب کریں، ایک خطۂ زمین کا انتخاب کریں، اور وہاں اجتماعی کوشش کے ذریعے سے اللہ کے دین کو اسی طرح مکمل نظام حیات کی صورت میں قائم کریں جس طرح وہ مسجد بنا کر وہاں نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ مسجد میں امامت کے لیے ایک صالح، متقی، پرہیزگار، ایماندار اور قرآن و سنت کے علم سے آراستہ شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر ہم امامت صغریٰ کے لیے، مسجد کی امامت صغریٰ ہے، اور کسی ملک کی امامت اور اس کی صدارت جو ہے وہ کیا ہے؟ امامت کبریٰ ہے۔ اگر امامت صغریٰ کے لیے، مسجد کے امام کے لیے ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے محلے میں جو مسجد ہے، ہمارے گاؤں میں جو مسجد ہے، ہمارے پڑوس میں جو مسجد ہے، اس میں ایک متقی پرہیزگار شخص ہو، دین کا شعور رکھتا ہو، اچھی شہرت کا مالک ہو اور تقوی والا ہو، قرآن و سنت کے علم سے آراستہ ہو، تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ امامت کبریٰ یعنی کسی ملک کی سربراہی کے لیے اس منصب پر جب کسی کو بٹھائیں تو ہم اچھی طرح چھان بین کریں کہ یہ شخص اس چیز کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ وہ محلے کی مسجد کے امام کی طرح اس ملک کا سب سے بہترین فرد ہونا چاہیے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد صحابہ کرام نے اپنے میں سے بہترین انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، تو کیا ہم بھی اپنے ملکوں کے لیے صدر اور وزیر اعظم کا جب انتخاب کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ معیار ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو کریم ہے، جو بہترین لوگ ہیں، متقی، پرہیزگار، دین دنیا کا شعور رکھنے والے، قرآن و سنت کے علم سے آراستہ، اللہ سے ڈرنے والے، ان لوگوں کا انتخاب کریں؟ نہیں۔ تو نماز سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر مسجد کے امام کے لیے اتنا اہتمام ہے تو کسی ملک کی امامت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے اور صدارت اور وزارت کے لیے، وزارت عظمیٰ کے لیے لازماً اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو ہم صفوں کو درست کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو۔ مثلاً ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا ہے، درمیان میں وقفہ نہیں رکھنا ہے، صاف ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ کس قدر نظم و ضبط کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتفاق، اتحاد اور یکجہتی ایسی ہو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے جڑا ہوا ہو۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دیوار میں چنی ہوئی 2 اینٹیں
ان کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے تب دیوار بنتی ہے۔ تو مسلمان اس طرح باہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر قدور و عداوت اور دشمنیاں ہو، حسد اور بغض نہ ہو، صرف کندھے سے کندھا ہی نہ ملے بلکہ دل سے دل بھی ملے ہوئے ہوں۔ تو یہ صفوں کی درستگی اور باہم مل کر کھڑا ہونا، یہ ہمیں اس بات کی تعلیم و تربیت ملتی ہے، انما المومنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان اتفاق، اتحاد اور یکجہتی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے بغض اور عداوت نہیں ہونا چاہیے، ان کی صفیں درست ہونی چاہیے۔ اور پھر یہیں سے ہمیں ایک رہنمائی یہ بھی ملتی ہے کہ ہر مسجد کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، اس کمیٹی میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صالح، متقی، پرہیزگار، دیانتدار لوگوں کو کمیٹی میں شامل کیا جائے، اور پھر اس مسجد کے جتنے امانتیں ہوتی ہیں وہ اس کمیٹی کے پاس ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات کی وہ ذمہ دار ہوتی ہے کمیٹی، بلکہ وہ مشاورت سے امام کا انتخاب کرتی ہے، بیت المال کا حساب کتاب رکھتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ مسلمانوں کے باہمی معاملات جو ہیں اس کے لیے مسلمان ملک سے صاحب الرائے لوگ، اصحاب الرائے لوگ، متقی، پرہیزگار، دین دنیا کا شعور رکھنے والے لوگ جو ہیں، ان کی ایک مجلس شورا ہو مسجد کی کمیٹی کی طرح، اور وہ مجلس شورا مشاورت سے جو ہے کیا کرے، امام کا انتخاب کرے، اور اس کے مشورے سے یہ معاملات ہونے چاہیے۔ آج کل جو جمہوری نظام ہے اس میں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہاں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولہ نہیں کرتے، تو مشاورت کے ساتھ اہل علم، صاحب الرائے لوگ ہوں گے تو اچھے انسان کو جو ہے اس کا انتخاب کریں گے۔ بے شک لوگوں سے رائے بھی لی جانی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ رائے کا احترام اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ بھئی ایک ان پڑھ آدمی، ایک جاہل آدمی، اس کی رائے کو بھی وہی حیثیت حاصل ہے جو ایک متقی، پرہیزگار عالم دین کی رائے کو حاصل ہے۔ تو یہ بڑا ایک عجیب تماشا ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو الیکشن ہے اور جس کے ذریعے سے جو ہے وہ سربراہ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ تو مسجد میں نماز کا اہتمام، ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جو ہے وہ بہتر افراد، بہترین افراد جو ہیں ان کو جمع کر کے ان کی مجلس شورا بنائی جائے، اور ان کی مشاورت سے جو ہے وہ ملک کا نظام چلانے والا آدمی جو ہے وہ اس کو بہترین مشورے بھی دیں، اس کی رہنمائی بھی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں اگر امام سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو ہم اسے ٹوکتے ہیں، لقمہ دیتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے عوام جو ہیں وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ اپنے سربراہ کا احتساب کر سکیں، اس کی غلطیوں پہ اس کو ٹوکیں، جیسا کہ صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کے دور میں ہوتا تھا۔ ایک عام آدمی بھی اٹھ کر سربراہ حکومت سے سوال کر سکتا تھا، اس سے وضاحت طلب کر سکتا تھا کسی چیز کی۔ کیا آج کے دور میں یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو نماز کے اندر ہمارے لیے ایک مکمل آئیڈیا اسلامی نظام زندگی کا موجود ہے۔ تو پھر اگر امام سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس طرح سے ایک نظام ایسا بنایا جائے کہ اگر وہ امام کوئی غلطی کرے، کوئی بڑی مطلب یہ ہے کہ سکینڈل مطلب یہ ہے کہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، کوئی فساق اور فجار والا وہ کام کرتا ہے، تو اس کو ہٹانے کا باقاعدہ ایک نظام ہونا چاہیے، اور اس کی جگہ پھر صالح انسان کو جو ہے وہ لایا جائے۔ فسق و فجور اور کھلی معصیت کے ساتھ کسی کو حکمران بنانا اور رکھنا، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم نمازوں کا صحیح طریقے سے اہتمام کریں اور نماز کی حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس نماز کے اندر اجتماعیت کا، اسلامی معاشرے کا اور اسلامی نظام زندگی کا مکمل آئیڈیا موجود ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ مسجد کے حساب کتاب اور اخراجات کے لیے باقاعدہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک کمیٹی ہوتی ہے جو اس کا حساب کتاب رکھتی ہے، چیک اینڈ بیلنس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس طرح مسلمانوں کا ایک بیت المال ہونا چاہیے، اور اس بیت المال میں عشر اور زکوٰۃ اور دوسرے جو ٹیکسز ہیں پوری امانت اور دیانتداری کے ساتھ ان کو رکھا جائے، اور
اسی مطلب یہ ہے کہ ملک کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے اوپر ان کو جو ہے وہ خرچ کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، سامعین محترم، ان ساری باتوں سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ مسلمان ایک گروہ، ایک جماعت ہیں، کالے، گورے، عربی، عجمی، سندھی، ماجر، پٹھان، کشمیری، یہ سب مطلب یہ ہے کہ آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے والے جو معاملات ہیں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس۔ یہ نماز ہماری صفوں میں اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کالے اور گورے اور عربی و اعجمی اور خاندانی عصبیتوں اور نسلی عصبیتوں کی جڑ کاٹ دینے والی چیز ہے اگر ہم شعوری طور پر نماز ادا کریں۔ تو ناظرین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نماز میں ہمارے لیے اقامت دین کے لیے ایک مکمل آئیڈیا موجود ہے، بشرطے کہ ہم اس پہ اوپر غور و فکر کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ